بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ اعمال بڑے ہی آسان اور ان کا اجر و ثواب ہمارے تصور سے زیادہ. ہماری ایک بڑی اکثریت ان اعمال سے اپنے آپ کو محروم رکھتی ہے اور کتنے ہی ان اعمال کے کرنے والے اپنی غلطی کی وجہ سے اس قسم کے اعمال کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل میرے ساتھ خوب توجہ فرمائیے. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل کسی مسلمان کے ساتھ اس کی مصیبت کے موقع پر تعزیت کرنا، اس کو حوصلہ دینا، کیا یہ کام کوئی مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے. اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. ایک حدیث شریف سنیے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبت الا كساه الله تعالى من حلل يوم القيامة او كما قال صلوات ربي وسلام عليه. ارشاد فرمایا، کوئی ایماندار ایسا نہیں جو اپنے بھائی کو کسی مصیبت کے آنے پر دلاسا دے، اس کے ساتھ تعزیت کرے، مگر اللہ تعالی اسے روز قیامت لباس سے پہنائیں گے. جو لباس اللہ تعالی روز قیامت بطور انعام کسی کو پہنائیں وہ کتنا بڑا. حدیث شریف میں ہے، جنت کی ایک عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو پوشاک، جو لباس اللہ تعالیٰ بطور انعام اپنے مسلمان بھائی کی تعزیت کرنے والے کو پہنائیں گے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہوگی. تو کیا ہم اس عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور اب تو معاملہ اور بھی آسان اللہ نے کر دیا ہے. موبائل اٹھائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تعزیت کر دیں. مقصد تو حوصلہ دینا ہے. اگر موبائل میں نہ آنا نہ جانا، نہ کپڑے بدلنے، نہ تیار ہونا، موبائل سے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے کلمات بولے، تعزیت ہوگی. ہاں، جانے میں جو اجر و ثواب ہے وہ اور زیادہ ہے. لیکن آدمی فون کے ذریعے بھی اس اجر و ثواب کو پا سکتا. سمندر پار بیٹھا ہے، تعزیت کرے، اجر و ثواب سمیٹ. اب آئیے چند ایک صورتیں میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ کس طرح
ہم اس عظیم اور آسان عمل کے بہت بڑے اجر و ثواب کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ بات میرے آپ سب کے لیے۔ ان میں سے ایک بات تعزیت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کس لیے؟ اجر و ثواب کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے بڑا ہے اور سمجھتا ہے کل کوئی اس سے کام کروانا ہوا تو آسانی رہے گی، خاک ہے اس کے لیے، اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ جا رہا ہے، بیٹی کے سسرال والے ہیں، جا رہا ہوں تاکہ حاضری ہو جائے، حاضری وہاں لگوا لی، آسمان پر حاضری جائے گی۔ اور کچھ تعزیت والے ایسے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہ عذاب بچ جاتے ہیں۔ لوگوں کے جدا جدا تجربات ہوں گے، اور شاید میری بات غلط نہ ہو گے، وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں، رات بھر مصیبت میں جاگتے رہے، اب گیا اٹھنے کا نام نہیں لیتا، جان چھوڑ، دو چار اچھے بول اور جانا، اب ان کو اٹھانا بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ یہ تعزیت کرنے کے لیے آیا، عذاب دینے کے لیے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور پھر انتظار ہے کہ اب کیا آیا ہے، اب ٹھنڈا آیا ہے، اب گرم آیا ہے، اب چائے، تیرا کھانا اللہ آباد ہی کرے، برباد نہ کرے۔ کوئی عقل کا ہوش کے ناخن ہے کیا؟ کسی آیا ہے؟ تو کنٹین میں آیا تو حیا کر، اچھے بول جا۔ اور کئی لوگ کس طرح ضائع کرتے ہیں تعزیت کے عمل کو، اللہ مجھے آپ کو ایسے بد نصیبوں میں نہ کرے۔ آئے آنکھیں کھول کے گھر کو دیکھتے، تو انسپیکشن ٹیم کا ممبر ہے، نگاہیں جھکا، دو چار اچھے بول السلام علیکم، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ کبھی اس طرف چدرے ڈالتا، کبھی، ہر آدمی کی اپنی اپنی حالت ہے۔ کتنے لوگ سفید پوشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے پردے رکھے ہیں، اب چاہتا ہے کہ تعزیت کے بہانے آیا ہوں، پردہ چوک کر کے جاؤں، یہ بہتر ہے نہ ہی آئے۔ اور کتنے عمل کو، اس عظیم عمل کو برباد کرنے والے آئے، بجائے تسلی دینے کے، اوہو اب تیرا بچنا بہت مشکل ہو۔ ہاں ہمارے علاقے میں بھی ایک آدمی کی بیوی مری تھی، 6 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ یہ قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں، سچے بھی ہوں، وہ تو پہلے بیچارہ نیم مردہ حالت میں ہے، چاہتا ہے کہ تکبیر پھیر کے ہی جائے۔ نہ، خلاصہ مسلمان بھائی کی مصیبت کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے تعزیت کریں، اس اجر و ثواب کو پائیں، اور بجائے اس نیکی سے اجر و ثواب کمانے کے اپنے لیے گناہوں کے انبار جمع کر کے نہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب